بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایڈیوائز کے سامعین، ہم نے اکثر منوسلوا کا نام سنا ہوا ہے۔ کیا یہ ایک ہی چیز کا نام ہے یا پھر مختلف چیزوں کا نام ہے؟ دنیا میں سب سے پہلا کھانا مطلب خوراک خراب ہونا کب شروع ہوئی؟ منوسلوا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ انعام، یہ نعمت کیوں چھین لی گئی؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کھانا جنت سے ہر روز آتا تھا یا اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے پیدا کیا تھا۔ بنی اسرائیل ایک بہت لاڈلی قوم تھی جن کو سزا میں بھی انعام ملا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، لیکن یہ قوم سیدھے رستے پر نہ آئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گری رہی۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت 57 میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے بچا کر بحر احمر سے گزرے تو فرعون اپنی فوج کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پار ہونا نصیب ہوا۔ کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب وقت ہے کہ قومی عمالقہ سے جنگ کی جائے اور ملک شام کو آزاد کروایا جائے۔ قومی عمالقہ کے بارے میں تب مشہور تھا کہ بہت ظالم اور جنگجو قوم ہے۔ یہ کفار قوم بہت طاقتور تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر جب ارض مقدس شام کے قریب پہنچے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قومی عمالقہ سے جنگ کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، یہ قوم بہت ظالم اور طاقتور ہے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کرے، ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نافرمانی کی ایسی سزا ملی کہ وہ 27 میل کے رقبے میں ایک ہی میدان میں قید ہو کر رہ گئے۔ ان کی یہ قید کوئی عارضی نہیں تھی بلکہ 40 سال تک تھی۔ اس میدان کا نام تہیہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل سارا دن اپنا سامان اٹھا کر چلتے چلتے تھک جاتے اور جب رات ہو جاتی تو صبح اٹھ کر دیکھتے تو اسی جگہ ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ تہیہ کا مطلب ہی بھٹکتے رہنے کی جگہ ہے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر سبھی کا سامان ختم ہو گیا اور وہ پریشان حال ہو گئے۔ لوگ توبہ استغفار کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی حالت پر ترس آیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اسی میدان میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور قوم کو منو سلوہ سے نوازا۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی محنت اور مشقت کے عطا کرتا ہے۔ اور سلوہ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تیتر یا بٹیر جیسا پرندہ تھا جو وافر مقدار میں جنوبی ہوا کے ساتھ اڑ کر آتے اور بنی اسرائیل آسانی سے ان کا شکار کر لیتے تھے اور کھاتے تھے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ سلوہ بھی پکا ہوا کھانا ہوتا، لیکن پہلی بار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من سے نوازا جو ایک میٹھی چیز تھی۔ یہ کھانا صبح کے وقت نازل ہوا کرتا تھا اور جو لوگ اس وقت سوتے رہتے وہ اس سے محروم رہتے۔ من کی مقدار تقریباً 4 کلو ہوتی جو اس قوم میں سے ہر ایک فرد کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوتی، اور بنی اسرائیل اسے سارا دن کھاتے اور پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ایک پتھر پر مارا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پی سکے۔ یہ وہی عصا تھا جس کے معجزے بنی اسرائیل نے پہلے بھی دیکھے ہوئے تھے۔ اسی عصا سے دریا پار کروایا تھا۔ اسی عصا سے فرعون کے درباریوں نے ایک بڑے اژدہا کی صورت میں جادوگروں کے سانپوں کو کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بنی اسرائیل سزا کی حالت میں تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر ان کو نعمتوں سے نوازا۔ چونکہ یہ وادی وسیع و عریض اور بیاب تھی، بنی اسرائیل کو اللہ نے دھوپ اور سخت گرمی سے بچایا اور ایک سفید بادل کا سایہ ان پر کیا، اور رات کے وقت میدان کے بیچوں بیچ ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں ان لوگوں کے کام کرنے کے لیے آسانی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی بہت سی عنایتیں کی تھی۔ ان لوگوں کے نہ بال بڑھتے تھے اور نہ ہی ناخن، حتیٰ کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ بھی ایک قدرتی لباس میں ہوتا۔ جیسے جیسے بڑا بچہ ہوتا جاتا لباس بھی بڑھتا جاتا۔
ان کے کپڑے نہ ہی میلے ہوتے اور نہ ہی پھٹتے تھے۔ من چونکہ ایک میٹھی چیز تھی اور بنی اسرائیل نے بیداری کا اظہار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم یہ کھانا کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں، تو پھر ان پر سلوا کا نزول ہوا۔ سلوا بہت خوش ذائقہ اور لذیذ کھانا تھا۔ منو سلوا سبھی عمر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند اور ہضم ہونے والا کھانا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا ہوا تھا کہ ہر روز کا کھانا کھا لیا کرو اور کل کے لیے بچا کے نہیں رکھنا۔ لیکن منو سلوا صرف ہفتے کے دن نہیں اترتا تھا، یہ حکم جمعے کے دن کے علاوہ سب دنوں کے لیے تھا۔ لیکن بعض لوگوں کو ڈر تھا کہ اگر منو سلوا نہ اترا تو اس ویرانے میں وہ کیا کریں گے، لہٰذا انہوں نے کچھ کھانا چھپا کے رکھ لیا اور حضرت موسیٰ کے حکم کی حکم عدلی کی۔ اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ کھانا گل سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اترنا بھی بند ہو گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی نہ خراب ہوتا اور نہ ہی کبھی گوشت گلتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی دن سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے کبھی بھی کوئی خوراک نہ گلی سڑی تھی نہ خراب ہوئی تھی۔ تمام واقعہ سے واضح ہوتا ہے مشکل مصیبت میں اللہ کی عطاؤں کو نہیں بھول جانا چاہیے، بلکہ مشکل میں بھی ثابت قدم رہنا چاہیے۔ گلے شکوے اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔